السلام علیکم بچوں، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے نظم بارش کے مزے پڑھی تھی۔ آج ہم لوگ اپنے نئے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 10، ماحولیات کوڑے دان کا انٹرویو۔ ماحولیات کا مطلب ارد گرد کے ہیں اور ہمارے آس پاس کے ان بیرونی حالات اور ان تبدیلیوں کو بھی کہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی ماحول آلودہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پودے، درخت اور حیوانات بھی کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں۔ کوڑے دان بچوں کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹ بن کو کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ کچرا یعنی ربش پھینکتے ہیں۔ انٹرویو کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے مل کر سوال جواب کرنا۔ اب بچوں یہ سمیہ ہے، تو سمیہ اس ٹاپک میں کس سے انٹرویو لے رہی ہے؟ کوڑے دان سے انٹرویو لے رہی ہے۔ چلیں بچوں، اب ہم لوگ اپنے ٹاپک کی ریڈنگ کی طرف۔ ماحولیات کوڑے دان کا انٹرویو۔ سمیہ کے اسکول میں آلودگی پر پروجیکٹ چل رہا تھا۔ آلودگی کا مطلب ہے گندگی، پروجیکٹ کا مطلب ہے سوچنا۔ اس سلسلے میں سمیہ کو انٹرویو لینا تھا، مگر وہ پریشان تھی کہ کس کا انٹرویو لے۔ اس کے گھر تو کوڑا اٹھانے والے صبح ہی صبح آتے تھے۔ اسی پریشانی میں وہ اسکول سے چھٹی کے بعد واپس گھر آ رہی تھی کہ اسے اسکول کے کوڑے دان سے آواز آئی، کوڑے دان! ارے سمیہ، کیلے کا چھلکا میرے اندر ڈالو، تم نے فرش پر پھینک دیا ہے۔ سمیہ: اوہ ہاں، ابھی ڈالتی ہوں، بے خیالی میں سر اٹھا کر بولی۔ بے خیالی کا مطلب ہے بے دھیان۔ سمیہ: ارے آپ بول سکتے ہیں؟ حیرت سے سمیہ نے حیران ہو کر بولا، کیا آپ بول سکتے ہیں؟ کوڑے دان: ہاں، مگر یہ بتاؤ تم کیوں پریشان ہو؟ سمیہ: بس سمجھ نہیں آ رہا اپنے پروجیکٹ کے لیے کس کا انٹرویو لوں۔ کوڑے دان: مجھ سے لو انٹرویو۔ سمیہ: آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ کوڑے دان: ارے بھائی، میں بڑی کارآمد یعنی فائدہ مند چیز ہوں، مگر آپ لوگ میری اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں۔ سمیہ: وہ کیسے؟ کوڑے دان: کیا آپ کو معلوم ہے ہم کس لیے ہوتے ہیں؟ سمیہ: جی ہاں، کوڑا کرکٹ یعنی گندگی ڈالنے کے لیے۔ کوڑے دان: لیکن کیا آپ لوگ ہمارے اندر کوڑا ڈالتے ہیں؟ آپ سب نے کوڑا ہمارے اندر ڈالنے کے بجائے یہاں وہاں پھینک کر ہمارا یہ حال کیا ہے۔ سمیہ: مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ اپنے بارے میں اور بتائیے۔ کوڑے دان: تو سنیے، جب میں نیا آیا تو اسکول والوں نے ایک کونے پر رکھا۔ میں بہت خوش تھا کہ یہاں کے پیارے بچے میرا بہت خیال رکھیں گے۔ سمیہ: ہم نے تو آپ کا خیال رکھا تھا۔ کوڑے دان: نہیں، ہرگز نہیں۔ جی، میں بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ خوش فہمی کا مطلب ہے اپنے بارے میں خود رائے رکھنا، کہ ایک بچہ میری طرف مجھے آتا دکھائی دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا پیٹ بھر جائے گا۔ سمیہ: آپ کا پیٹ؟ حیرت سے آپ کا پیٹ بھی ہے کیا؟ کوڑے دان: معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے کہ وہ میرے اندر کچرا ڈالے گا۔ مگر یہ کیا؟ اس بچے نے کوڑا میرے قریب پھینکا اور اچھلتا کودتا چلا گیا۔ سمیہ: تو کیا کسی اور نے کوڑا اٹھا کر آپ کے اندر نہیں ڈالا؟ کوڑے دان: جی نہیں، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، مگر ایک اور بچے نے بھی یہی حرکت کی۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا دوست آ گیا اور اس نے سارا کوڑا میرے اندر ڈال دیا۔ سمیہ: آپ کا دوست کون ہے؟ کوڑے دان: جمعدار۔ بچوں، جمعدار کسے کہتے ہیں؟ جو جھاڑو لگانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ربش ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں جھاڑو لگا کر، اس کے بعد جب ڈسٹ بن کو خالی کرتے ہیں تو اس میں سے ربش لے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جمعدار ہی میرا دوست جو کبھی کبھی میری باہری صفائی بھی کر دیتا ہے، مگر جب وہ چھٹی پر چلا جاتا ہے تو میرا برا حال ہو جاتا ہے۔ سمیہ: آپ ہم بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کوڑے دان: میرا پیغام یعنی سبق تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ سب بچے اپنے ماحول یعنی ارد گرد کی فضا کو صاف رکھیے۔ جہاں جہاں مجھے پائیں میرا استعمال کیجیے۔ کوڑا باہر زمین پر پھینک کر اسے گندا کرنے کے بجائے میرے اندر ڈالیے، تاکہ آپ کو پاک و صاف ماحول مل سکے۔ بچوں، اس چیپٹر سے یعنی اس ٹاپک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر، گلی، محلے یعنی جہاں جہاں سے ہمارا گزر ہوتا ہے تو ہمیں ربش یعنی کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ کوڑا کرکٹ ہم لوگ کیا کریں؟ ڈسٹ بن میں ڈالیں یعنی کوڑے دان میں ڈالیں، تاکہ ہمارا ماحول جو ہے وہ پاک و صاف رہے۔ کیونکہ صفائی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی جو ہے وہ ہمارا آدھا ایمان ہے۔